لاہور میں اسموگ کے باعث ایک ہفتے کے لیے پلے گروپ سے پرائمری تک سرکاری اور نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں بھارت سے آنے والی ہواؤں کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس 1900 تک گیا۔ یہ مسئلہ بھارت سے بات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ 50% ورک فرام ہوم شروع کر رہے ہیں۔ موسم کی صورتحال دیکھ کر فوری مصنوعی بارش کا تجربہ کریں۔ اسموگ سے لاہور کی فضا آلودہ، باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1173 ریکارڈ کیا گیا، جو کم ہو کر 282 تک آ گیا۔ آلودگی میں نئی دہلی کا دوسرا اور کولکتہ کا تیسرا نمبر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اینٹی اسموگ آپریشن۔ راولپنڈی کی ضلع انتظامیہ نے 2 صنعتی یونٹ سیل کر دیے، 7 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ اینٹوں کے 19 بھٹے مسمار کیے گئے۔ کوئی ایک پارٹی بتا دیں جو حکومت کا حصہ نہیں رہی اور پی آئی اے کو ڈبویا نہ ہو۔ پی آئی اے ٹھیک کرنا نہیں، بیچنا میری ذمہ داری ہے۔ میں پی آئی اے کا خریدار نہیں بلکہ بیچنے والا ہوں۔ پی آئی اے قوم کا اثاثہ ہے، اسے اونے پونے دام نہیں بیچ سکتے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری علیم خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان حکومت مل کر پی آئی اے لینا چاہتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ پی آئی اے کسی ایک صوبے کے نہیں بلکہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ مجھے کاروبار مت سکھائیں، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے۔ پی آئی اے سے متعلق باتیں کرنے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ وزیر نجکاری رہنے والوں نے پہلے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ پنجاب حکومت پی آئی اے کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی آئی اے کو خریدنے کے لیے پنجاب حکومت میں کسی سطح پر بات نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس پر عوام توجہ نہ دیں۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا، اب اونے پونے داموں خریدنے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ پی آئی اے پر سب سے خطرناک حملہ پی ٹی آئی دور کے وزیر ہوا بازی نے کیا، جس کے بعد پی آئی اے پر یورپ میں داخلے پر پابندی لگی۔ آج پی آئی اے بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کل قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل، اجلاس شام 5 کے بجائے 4 بجے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کا بل پیش کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکومتی اراکین اسمبلی کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ اٹک پولیس نے بازیاب وکیل انتظار حسین پنجوتا کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ کوثر میں انتظار حسین پنجوتا کے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے اغوا کاروں کے خلاف تھانہ صدر حسن عبدال میں مقدمہ درج، جس کے مطابق پولیس نے دوران گشت بغیر نمبر پلیٹ گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا اور رکنے پر تعاقب کیا۔ اغوا کار خوفزدہ ہو کر گاڑی چھوڑ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ مغوی نے پولیس کو بتایا کہ انہیں 8 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کاروں نے گھر والوں سے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ اغوا کار انتظار پنجوتا کو خیبر پختونخوا کے علاقے چمکنی لے جا رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر پارٹی میں کوئی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ جلسہ منسوخ نہیں کیا، 9 نومبر کو ثوابی میں بڑا جلسہ کریں گے، جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے لاہ عمل طے کرنا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں انتظار پنجوتا کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مذمت کرتے ہیں۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے۔ ان کے باہر عالی شان محلات ہیں، نہ ہی انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے۔ بشرا بی بی کا پشاور آنا شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے 4 سال تک پنجاب پر حکومت کی، اب خیبر پختونخوا پر کرنا چاہتی ہیں۔ ماضی میں فرح گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگز کی، انہیں ریکوری کی مشین بنایا ہوا تھا۔ فرح گوگی کو پاکستان بلائیں تاکہ ان کے کرتوت پتہ چلے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی رہائی سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ سے نقصانات کی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات کی رپورٹ کے مطابق 64 لاکھ روپے مالیت کا لائسنس یافتہ اسلحہ، موبائل فون، ایم پیز اور پولیس کی 16 لاکھ روپے کی نقدی غائب ہے۔ کے پی ہاؤس کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر، کیمروں، لیپ ٹاپ، فرنیچر کو نقصان ہوا، جن کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے خرچ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ ملیر ایکسپریس وے کا دورہ، تعمیراتی کام تیز کرنے پر زور دیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. جلد ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد سیگمنٹ کا افتتاح کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا قائد آباد ملیر ایکسپریس وے پر تجاوزات پر برہمی کا اظہار, ہٹانے کی ہدایت کر دی. گلیات کے گاؤں رکن سیدہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ کو 21 گھنٹے گزر گئے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے آگ بجھانے کے اقدامات شروع نہیں کیے جا سکے. ہوا کے دباؤ کے باعث آگ ملحقہ پنگوڑا سنگلی کے جنگل کی طرف پھیل گئی. مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف. پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا. عبداللہ شفیق, سائم ایوب, بابر اعظم, محمد رضوان, کامران غلام ٹیم میں شامل. سلمان علی آغا, محمد عرفان خان, شاہین آفریدی, نسیم شاہ, حارث رؤوف اور محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ. قومی کھلاڑیوں کی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس. پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں بابر اعظم, شاہین اور نسیم کی پاکستان کے لیے بہت پرفارمنس رہی ہے. ٹیم میں 15 کے 15 کھلاڑی کپتان ہیں. فخر زمان اور امام الحق نے کئی میچ وننگ پرفارمنس دی. نوجوانوں کو موقع دے کر بیک اپ بنا رہے ہیں. ایم سی جی میں شاہین شاہ آفریدی اور مچل سٹارک کی ملاقات. شاہین نے کہا 2015 میں سٹارک کے ان سوئنگز دیکھ کر فل لینتھ بالنگ سیکھی. سٹارک کا شاہین کو میچ کے لیے گڈ لک. دونوں سٹار پیسرز نے تصویر اور سیلفی بھی بنوائی. شری لنکا نے ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ جیت لیا. فائنل میں پاکستان کو شکست. 73 رنز کا ہدف شری لنکا نے 3 وکٹ پر حاصل کیا. نیوزی لینڈ نے ممبئی ٹیسٹ جیت کر تاریخ رقم کر دی. بھارت کو سیریز میں وائٹ واش کر دیا. 147 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 121 رنز پر ڈھیر. کیوی ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی. بھارت 12 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز ہارا. چیمپئن شپ کے فائنل کی جگہ بھی خطرے میں پڑ گئی. بھارتی کھلاڑی آسٹریلیا میں بے ایمانی پر اتر آئے. آسٹریلیا اور انڈیا ایک ہی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ میں بال بدلنے پر کپتان ایشان کرشن امپائر سے بھڑ گئے. امپائر نے کہا بال ٹیمپر کرنے پر تبدیل کی گئی. ایشان نے امپائر کے فیصلے کو اسٹوپڈ کہا, جس پر امپائر نے کہا تمہارے خلاف رپورٹ کروں گا. آسٹریلیا نے میچ 7 وکٹوں سے اپنے نام کیا. امریکی صدارتی الیکشن میں 2 دن رہ گئے. انتخابی مہم عروج پر. ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی ووٹرز کی حمایت کے حصول کے لیے تگ و دو جاری. کاملا ہیرس کا اٹلانٹا, جارجیا اور نارتھ کیرولائنا کا دورہ. کہتی ہیں اپنے ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. ہم لڑیں گے اور جیتیں گے. مخالفین کے خلاف انتقام کے بجائے انہیں ٹیبل پر لائیں گے. ٹرمپ کا نارتھ کیرولائنا اور ورجینیا میں پڑاؤ. دونوں ریاستوں میں جیتنے کا دعویٰ. ریلی سے خطاب میں کہا بائیڈن اور کاملا کی معاشی پالیسیاں نہ کر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیں گے. امریکی صدارتی الیکشن کے لیے سوئنگ سٹیٹس میں زبردست انتخابی گہما گہمی. شمالی کیرولائنا میں سیاہ فام طلبہ کی کاملا ہیرس کے حق میں ریلی. کہا امریکہ میں نفرت کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. ایریزونا میں ٹرمپ کے حامیوں نے دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی. مشیگن کی یونیورسٹی میں پریڈ. دونوں امیدواروں کے حامیوں نے حصہ لیا. واشنگٹن میں خواتین کا مارچ. خواتین کے حقوق کی بالادستی یقینی بنانے کا مطالبہ. امریکہ میں صدارتی الیکشن 5 نومبر کو ہوگا. تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما یاسن ملک نے تعدام مرگ بھوک ہڑتال کر دی. یاسن ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے ویڈیو پیغام میں کہا میرے بابا کو ان جرائم پر قید کیا گیا جو انہوں نے کیے ہی نہیں. انہیں قانونی معاونت مل رہی ہے, نہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ بھارتی تشدد کے خلاف بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 71 افراد شہید. 2 ماہ کے دوران 85 ہیلتھ ورکرز جان سے جا چکے. حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے. اسرائیلی فورسز کا شمالی لبنان میں حزب اللہ کے سینئر رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. لبنان کے وزیر اعظم کا اسرائیل کی جانب سے شہری کے اغوا کی تحقیقات کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. 24 گھنٹے کے دوران 25 فلسطینی شہید. 2 روز میں 50 بچے شہید ہو چکے. یونیسیف کی اسرائیلی حملوں میں بچوں کی اموات کی مذمت. شمالی غزہ میں گرنیڈ پھٹنے سے اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ.
وزیر اعظم کی رہائش گاہ اور امریکی سفارت خانے کے باہر ریلی، تل ابیب بھی غزہ جنگ بند کرنے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بی بی سی نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے حق میں جانبدارانہ رپورٹنگ کی، ادارتی معیار اور حقائق کے برخلاف خبریں چلائیں۔ بی بی سی کے 100 سے زیادہ ملازمین نے اپنے ہی ادارے کی ادارتی پالیسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی کو بھیجے گئے خط پر میڈیا انڈسٹری سے وابستہ 230 سے زائد افراد نے دستخط کیے۔ سعودی عرب کے تپتے صحراؤں میں موسمیاتی تبدیلی، الجوف ریجن میں بارشوں کے بعد شدید ژالہ باری، ہر طرف سفیدی چھا گئی، سرد ہواؤں سے موسم خوشگوار، اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حکام نے نشیبی علاقوں میں سیاحوں کو کیمپنگ سے روک دیا، مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ سیالکوٹ میں شادی پر ملکی و غیر ملکی کرنسی کی بارش، دلہا کے دوستوں نے باراتیوں پر ڈالرز، پاؤنڈ اور یورو کی برسات کر دی، موبائل فونز بھی لٹائے۔ بلبلے صحرا، ریشما کو مداحوں سے جدا ہوئے 11 برس بیت گئے۔ پاکستان کی منفرد پہچان ریشما کی آواز ریڈیو ٹی وی کے ساتھ فلموں کی زینت بنی۔ راجستھان کے ریگزاروں میں صدائیں بلند کرنے والی ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا شاندار اختتام، معروف دانشور اور مزاح نگار لیجنڈری انور مقصود نے میلے کی رونق بڑھائی۔ عاصم اظہر کی جاندار پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا، لوک گلوکار اختر چنال نے بھی اپنا رنگ جمایا۔ شاعر تہذیب حافی نے عشق، ہجر اور تنہائی کے موضوعات چھیڑے تو نوجوانوں نے خوب داب دی۔ 38 روزہ ثقافتی میلے میں ملکی اور بین الاقوامی فنکاروں نے یادگار پرفارمنس دی۔ YMCA گراؤنڈ میں ہزاروں افراد نے قیمتی لمحات کو موبائل میں قید کیا۔ اور ریاض سیزن میں علی ظفر نے میلہ لوٹ لیا، نوجوان نسل کے ہر دل عزیز آرٹسٹ نے دھماکے دار پرفارمنس سے تاریخ رقم کر دی۔ سویدی پارک میں سجی میوزیکل نائٹ میں سپر ہٹ گانوں سے شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔